نحمدہ، اس کی ایکو جو ہے نا وہ ذرا کم کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام محترم ڈاکٹر ظفر سلطانی صاحب، محترم ملک ناصر ندیم صاحب، جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور آج کے مہمان خصوصی محترم قاری غلام عباس صاحب سیالوی اور علامہ ظہور مکی صاحب ماشاءاللہ موجود. اور آج کا پروگرام میں شامل قاری علامہ فلک شیر صاحب، محترم سید مہتاب حسن شاہ صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں جنہوں نے خصوصی کاوش کی ہے، محنت کی ہے ساتھ، اور یہ سارا جو آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے انہوں نے سجایا اور یہ دعوتیں دی. میں ان سب کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن میں شیخ محمد افضل صاحب ہیں، مہر وقاص مشتاق صاحب ہیں، ڈاکٹر رفیق اسد صاحب ہیں، محمد عرفان بھٹی صاحب ہیں، راجہ سرفراز صاحب ہیں، محمد ارحم صاحب ہیں، اور خالد رحمانی صاحب ہیں. ملک جاوید سراج صاحب ہیں ماشاءاللہ، ملک جاوید سراج صاحب، اور محترم محمد اشفاق صاحب جو ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے، اور دیگر تمام منتظمین، معزز علماء کرام، دیگر مہمانان گرامی قدر. اور آج کی میرے علم کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر درس عرفان القرآن کے نام سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے. میں اس کا تھوڑا آپ کو پیٹرن سمجھا دیتا ہوں. نعت خوانی کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ آپ ساری رات کرتے ہیں. تحریک منہاج القرآن کا اس وقت مقصود یہ ہے پورے پاکستان میں کہ قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے، یعنی نالج دیا جائے، پڑھایا جائے. اس لیے اس کا جو ہمارا مرکز کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ اس محفل کو طول نہیں دینا ہوتا تاکہ لوگ وقت پر آئیں اور چلے جائیں. یہ بھی ہماری اہل سنت کی ایک بڑی، کیا کہیں، جو مرضی آپ اس کو لفظ دے لیں، یہ ہے کہ آج لوگ دین سے دور ہٹ رہے ہیں. آپ ساری رات انہیں بٹھائیں گے، ایک نعت بھی پڑھ دیں تو نعت کا حق ادا ہو جاتا ہے، تلاوت ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیکن اصل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تعلیمات سے یہ قوم دور ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی تلاوت اور ایک نعت اور اس کے بعد خطاب اور 1.25 گھنٹے یعنی 1.5 گھنٹہ اس کی اینڈ لائن ہے، دعا کے بعد ختم ہو جائے. اٹھ کے سب اپنے گھر کو جائے.
دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی محفل میں لنگر نہ لیے جائیں، کیونکہ لنگر پر جو آتا ہے اس کا آنا نہ آنا برابر ہے. یعنی آپ لنگر پکائیں، حضور کے میلاد پہ پکائیں، جب اسپیشل پروگرام آ جاتا ہے، حضرت امام الشہداء امام علی مقام محرم کا موسم ہے، آپ اس میں لنگر پکائیں. حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباد لامکانی غوث العظم الشیخ ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی خاص 11ویں کا پروگرام آج آپ لنگر پکائیں. لیکن اس سے باہر نکلیں کہ لوگوں کو لنگر کھلانا ہے. لوگوں کو مصطفیٰ کی محبت کا لنگر دیں، تعلیم کا لنگر دیں. جو گھر سے چلے اس کا نفس اس کے ساتھ نہ جڑے. اگر آپ سامنے ادھر دیگ رکھ دیں، چاول رکھ دیں، اور آپ پھر کہیں کہ بھی آپ ان کو تعلیم دیں، تو یہ تو ایک غلط بات ہو جاتی ہے. انسان کے اندر نفس ہے، وہ نفس گرفتار کر لیتا ہے، وہ سننے نہیں دیتا، قیمتی بات نہیں سننے دیتا. پھر آپ چاولوں کو تکتے رہتے ہیں، ادھر تکتے رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت کچھ کھانے کو دے گا اگر آپ حضور کی محبت سیکھیں گے. اللہ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا، بڑے بڑے کھانے کھلائے گا. یہ جو ایک احساس کمتری آ گیا ہے کہ لنگر نہیں دیں گے، تو آپ یقین جانیں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر پروگرام ہوتے ہیں، وہ پروگرام 10-10 ہزار سے زائد ہوتے ہیں، کوئی لنگر نہیں ہوتا. وہاں صرف حضور کی علم کا لنگر ہوتا ہے. پھر ویسے بھی اب اگر آپ لنگر کریں گے تو پروگرام کیسے سجائیں گے؟ اس کے لیے پھر آپ کو پھر ایک کریں گے اور دوسرے کے لیے سوچیں گے اب کیا کریں. تو اس لیے کہ قبلہ حضور نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، تربیتی حلقات درود و سلام ہوتے ہیں، مراکز علم ہوتے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، عرفان الحدیث مراکز عرفان الحدیث ہوتے ہیں، دروس عرفان الحدیث ہوتے ہیں، دروس تصوف ہوتے ہیں مختلف، یہ سب میں اس میں لنگر کی قطعی اجازت نہیں. لنگر نہیں پکانا. جب لنگر کا موسم ہو تو پھر خوب پکائیں، پھر خوب پکائیں. جب آپ آ جاتے ہیں حضور کی میلاد کا موسم، خوب لنگر پکائیں. آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ بقیہ تعلیم ہونی چاہیے. اب آپ نے جو مجھے ٹائم دیا ہے اور آپ نے اشتہار کے اوپر میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے دورانیہ 1.5 گھنٹہ. اب دورانیہ 1.5 گھنٹہ میں ہم کیا آپ کو ادھر سکھائیں گے؟ جو آپ نے اب تک کیا ہے روٹین کی باتیں، اور محفل میں یہی کچھ ہوتا ہے. ایسا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو زیادہ تعلیم کو ٹائم دینا چاہیے. اب میں چاہتا تھا مجھے کم سے کم ہمارا 1 گھنٹہ کم سے کم ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ 10 منٹ میکسیمم ہوتے ہیں. اس سے آگے کوئی خطاب نہیں ہوتا، اس کے بعد جسٹ ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ 1.5 گھنٹہ لکھا ہوا ہے، تو اب جب ٹائم میرے پاس ہے، ٹائم میرے سامنے نہیں ہے کتنا ہے، جب وہ دے دیں ذرا. اس میں دیکھیں نا 8:30 ہو گئے، اور اگر آپ نے یہ 9 بجے ختم، کتنے بجے شروع کیا؟ 8 بجے شروع کیا. چلے ایسا ہے، میں نے اس لیے اعلان کر دی چونکہ آپ نئے ہیں، شروع کیا نا. تو ابھی وہ فارمیٹ جو پاکستان میں چل پڑا ہے، ساری رات آدھے جو ہیں وہ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ پیسوں سے ذوق آ رہا ہوتا ہے، وہ ذوق انہی کے اندر ہوتا ہے. اور دوسرے بیچارے جن کو نہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور نہ لنگر کھلا ہوتا ہے، اب وہ بیچارے جس طبیعت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ گناہ گاری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ادھر نعت ہو رہی ہے اور طبیعت اکتائی ہو، تو وہ پھر گناہ گاری میں چلے جاتے ہیں. تو ان کا سارا گناہ ان پہ آ جاتا ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پیسے دے کے کیا کچھ کر رہے ہیں. جو یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ملتا ایسا.
تو یہ اپنے عمل کو، اپنی محفلوں کے رخ کو سیدھا کریں گنبد خضرا کی طرف، حضور کی طرف کر لیں، حضور سے لنگر لیں. کیوں دنیا سے لنگر لیں؟ آقا سے لنگر لے لیں، بڑا لنگر دیتے ہیں وہ الحمدللہ. تو اب مجھے تھوڑا ٹائم جو ہے، میں انشاءاللہ شارٹلی اپنا جو ایک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ شارٹلی پہنچا دیتا ہوں. ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آج اگر ہم پیچھے جائیں تو تقریباً پچھلی 1 صدی لگا لیں یا 1.5 صدی لگا لیں. یہ سیدی امام العاشقین حضرت سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ، ان کے بعد وہ تھے جنہوں نے دین کو زندہ کیا اور دین کی فکر ڈالی. اب ہم نے صرف ان کا نام لیا ہے، فکر ختم کر دی اور کچھ کرنا شروع کر دیا. تو لے تو ایک ہی چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں لفظ سنت بولوں، سنت، تو ایک ہی چہرے میں آئے گا، داڑھی آ جائے گی. یہ لمحہ صاحب ایسے ہی لفظ سنت بولوں تو ٹوپی آ جائے گی یا امامہ شریف آ جائے گا. سنت کا لفظ بولوں تو ٹخلے ننگے نظر آئے گا. سنت کا لفظ بولوں تو مسواک ہونی چاہیے. سنت کا لفظ بولوں تو ایک خاص وضع قطع جو لباس کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں سورج، تو آپ کے ذہن میں تصور رات کا آیا کہ دن کا؟ دن کا آیا. میں کہوں ستارے تو تصور، میں کہوں سنت تو تصور داڑھی کا. اتنی موٹی دین کی کتاب قرآن کی اور آقا علیہ السلام کی 63 سالہ حیات طیبہ میں صرف ایک ہی سنت تھی. یہ چند سنت تھی جنہیں دین بنا دیا گیا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں لفظ سنت بولوں تو اخلاق کیوں نہیں آتے؟ میں لفظ سنت بولوں تو حق کا غلبہ کیوں نہیں آتا؟ میں لفظ سنت بولوں تو صبر کا عالی مقام کیوں نہیں آتا؟ میں لفظ سنت بولوں تو توکل علی اللہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی سنت نہیں ہے ساری. میں لفظ سنت بولوں تو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا نہیں چاہیے، یہ کیوں نہیں آتا؟ اور حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کا نام لے کر، جیسے علامہ صاحب بھی اپنی بار بار اشارہ کر رہے تھے، کبھی ادب کی طرف اشارہ کر کے، تو جو دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو سنت کا لفظ بولتے ہیں ان کے سینے دیکھیں. یہ بھی تو سنت ہے کہ آپ کے سینے میں مسلمان کے لیے نفرت آ جانا تو دور کی بات ہے، اور آپ کی زبان پر اپنے کسی اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے کوئی غلط کلمات نکلنا تو دور کی بات ہے. یہ بھی تو مصطفیٰ کی سنت ہے کہ یہود و نصارہ مشرک پتھر ماریں تو آپ انہیں غلط کلمہ نہیں کہتے. یہ بھی سنت ہے. تو یہ سارا اصل میں نا تعلیمات کا رخ پھیر دیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یا تو یہ ہے کہ مطالعہ کم ہے، یا تو یہ ہے کہ اسلام کے عالمگیر تصور کو وہ ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے، اور ایک خاص وضاقتہ سنت بول کے پنجگانہ نماز، سنت بول کے صرف روزہ، سنت بول کے یہ چند مذہبی جو چیزیں، انہی کا نام دین بنا دیا گیا. تو یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ سنت کا مفہوم ماں کی گود سے
قبر کی دیوار تک پوری زندگی پر محیط ہے۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں آپ آپ کو اپنے نبی کی سنت میں رہنمائی ملے گی۔ آپ تاجر ہیں تو آپ سنت سے سیکھیں، آپ گاہک ہیں تو آپ سنت سے سیکھیں، آپ والد ہیں تو آپ سنت سے سیکھیں، آپ طالب علم ہیں تو آپ کو وہ بھی آقا کی تعلیمات سکھاتی ہیں، آپ استاذ ہیں تو حضور کے سنت سے سیکھیں، آپ حکمران ہیں تو حضور کی سنت سے سیکھیں۔ یہ سنت نہیں کوئی بتاتا کہ حکمرانی بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور جس نے دین دیا ہے سب سے پہلے اسلامی ریاست اس نے قائم کر کے مدینہ طیبہ میں خود اس کے حکمران بنے، اور سنت کی بات کرنے والے اس کو سنت میں ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے، دوسری بات سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اشفاق صاحب تشریف رکھیں، بچے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیں، کچھ نہیں کرتے۔ بچے کو آپ بچہ ہے، ان کا بیٹھنے آنا ہی غنیمت ہے، یہ ادھر بیٹھے رہے نا، بس یہی ہمارے لیے خیر ہے، ادھر بیٹھے ہیں، ان کو نہ غصے سے دیکھیں نہ بچے کا بچہ کہتے ہی سے ہے کہ وہ بچے والے کام کریں۔ بچوں سے آپ تقاضا کریں کہ وہ بڑوں جیسے کام کرے تو یہ غیر حقیقی تقاضا ہے۔ ان کو نہ مسجد سے نکالیں نہ مجلس سے نکالیں، ان سے پیار سے پیش آئیں، یہ آپ کے ساتھ رہ کر سیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں، ان کا آ جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ بقیہ وہ بچے ہیں، اگر آپ مجھے اس طرح کا کام کرتے سیکھیں تو پھر مجھے اٹھا کے باہر نکالیں، کیونکہ میں بڑا ہوں۔ آپ نے اچھا کیا ہے، ہمارے ہاں مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، وہ پیچھے ذرا کوئی بچہ بول پڑا تو پھر تھپڑ کی بھی آواز آ جاتی۔ اب آپ نے جس کو تھپڑ مار کے مسجد سے نکال دیا وہ کیوں آئے گا مسجد؟ پھر وہ کسی اور ہی جگہ جائے گا نا۔ یہ آپ ترکی میں جائیں، انہوں نے باقاعدہ بچوں کے لیے کہ وہ مسجد میں آئیں اتنے اتنے بڑے بول بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ گھروں سے مختلف لوگ چاکلیٹ رکھ دیتے ہیں، ٹافیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ بچے کہیں اور نہ جائیں، مسجد میں رہیں آگے۔ مسجد میں جوان ہوگا تو ایک وقت تک اس نے شہادتیں کرنی ہے، اس کے بعد وہ جو سیکھے گا مصطفیٰ کی محبت اور دین سیکھے گا۔ میں اس کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اصول ہے کہ ظاہر کی قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت باطن کی ہوتی۔ ظاہر کی قیمت نہیں ہوتی، اصل باطن کی ہوتی ہے، اور باطن کے اظہار کے لیے ظاہر کا وجود لازم ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب میں مثالیں دیتا ہوں۔ یہ پھول ہے، ظاہر اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے، ظاہر اسے کہتے ہیں جو آنکھ دیکھے، باطن اسے کہتے ہیں آنکھ نہیں دیکھ پاتی اسے مگر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہے مگر نظر نہیں آتا، اس کو باطن کہتے ہیں۔ اب یہ پھول ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ظاہر ہے۔ اب یہ جو پھول ہے، یہ پھولوں کا بادشاہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ گلاب اس کو پھولوں کا بادشاہ اس کے اس ظاہری وجود نے بنایا، یا اس کے اندر ایک ایسی شے نظر نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ خوشبو۔ قیمت خوشبو کی ہے۔ اگر یہ پھول آج کل خواتین بلکہ بازاروں میں بھی آ گئے ہیں، آپ کو نائلون کے مل جائیں گے، کپڑے کے مل جائیں گے، کپڑے کا پھول جتنا بھی خوبصورت ہوگا وہ سٹیج سجا سکتا ہے، مہکا نہیں سکتا۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے ساری دین کا کہ ہم
ڈیکوریشن پیس بنتے جا رہے ہیں. ہم نے اسلام کے ڈیکوریشن پیس بن گئے ہیں. داڑھی، چہرہ، ٹوپی سب کچھ ہے، پر اندر مصطفیٰ کی محبت والی، اسلام والی خوشبو کوئی نہیں. جو نماز پڑھتا ہے بے نمازی کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کافر ہے. جو اپنا کپڑا صحیح کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سب ختم ہو گئے. ہم سارے ڈیکوریشن پیس بنتے جا رہے ہیں. ہم نے دین کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سرزمین پر، وہ پنجابی پہ کہتے ہیں اٹ پٹو تو اسلامی جماعت نکلانی. نہ تبلیغ کی کمی ہے، نہ اشاعت میں دین کی کمی ہے، نہ تقریروں کی کمی ہے. کمی ہے تو اسلام کی خوشبو کی کمی رہ گئی، وہ نظر نہیں آتی. جو زیادہ دیندار ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیتا ہے. جسے اللہ پاک تھوڑی توفیق عطا فرما دے حضور کی نیکی کی، وہ کہتا ہے بس سارا معاشرہ ہی میرے جیسا ہو جائے. یہ تو میرے محبوب نے بھی نہیں ایسا کیا. ایسا نہیں ہوتا. تو اصل چیز خوشبو ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا، میں نے کہا قیمت اس کی پڑتی ہے. آپ جاتے ہیں بازار، آپ نے جا کے دکان پر دیکھی، پھل کی دکان پہ گئے، سیب بڑے خوبصورت لگے ہوئے تھے. سیب تھے، بہت خوبصورت تھے، آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ کتنے کے کلو؟ آپ نے اب قیمت لگائی نا، کتنے کے کلو؟ وہ کہہ رہا ہے 500 کے کلو. اس نے 500 قیمت بتائی، آپ نے قیمت پوچھی، اس نے 500 لگائی. ایمان سے بتائیں وہ اس کی خوبصورتی کی قیمت ہے یا ایک ایسی شے اس میں سمائی ہے اگر آپ اس کو چکھے زبان پہ رکھیں اور ہو کڑواہٹ والا تو جتنا بھی خوبصورت ہو آپ دیں گے 500 روپیہ جی؟ اور اندر مٹھاس ہو، ذائقہ ہو، تو آپ نے قیمت اس کے ظاہر کی نہیں لگائی. اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی. آپ بھی اسی کی قیمت لگا رہے ہیں. سمجھ آ گئی ویسے آپ کو بات؟ بس ایک اور مثال سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں. ایک یہ ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو انسان، یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ ہے ظاہر. ایک اندر شے ہے اس کے، وہ نہ نکلتی نظر آتی ہے نہ داخل ہوتی نظر آتی جی. وہ اندر رہے تو بھلے 30 سال چارپائی پہ پڑا رہے، کوئی اٹھا کے پھینک کے آتا ہے؟ نہیں پھینکتا. اور چند لمحے پہلے زبان کہتی ہے وہ میرے دل کی دھڑکن، اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں ہوتا. جذبات محبت بولتے ہیں، جذبات چاہت بولتے ہیں کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے دل کا سرور ہے، تیرے بغیر تو میں جی نہیں سکتا. یعنی باپ بیٹے کا رشتہ ہے، جذبات محبت ہے. ماں کا اولاد کا رشتہ ہے، جذبات محبت ہے. بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے. بہن یہ رشتے ہیں نا تو ان کے اندر محبت کے جذبات ہوتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے تیرے بغیر ایک رات بھی نکال نہیں سکتا، تو میرے دل کا چین، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جب تک وہ اندر تھا تو یہ جذبات تھے. چہرہ وہی، ہاتھ وہی، سب کچھ وہی، کچھ بھی نہیں بدلا، بس وہ اندر سے نکل گیا تو نظر نہیں آیا. جو ہی نکلا وہی زبان جو کہہ رہی تھی تیرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا، اور تو میرے دل کی دھڑکن ہے، پلٹا کھاتی ہے اور کہتی ہے اٹھا کے قبرستان پھینکاؤ کہیں بدبو نہ چھوڑ دے. تو سمجھانا مقصود ہے ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے. اصل قیمت باطن کی ہے. اصل قیمت کس کی ہے؟ باطن کی ہے. باطن نہیں سنورا تو آپ جیسے بھی ظاہر میں بن گئے ہیں، اللہ کو حاجت نہیں ہے آپ کی، نہ اللہ کے دین کو حاجت ہے.
بلکہ الٹا آپ اس کے دین کو بدنام کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ دین کا لیبل آپ نے اپنا لیا۔ اب وہ لیبل اپنا کے اندر خوشبو نہیں ہے تو آپ پھر اس دین کو نفرت کرنے والے، اب آپ کے اندر نفرت ہے تو دو دیکھے گا، کہے گا شاید دین ہے ہی نفرت والا۔ اب آ جائیں قرآن مجید۔ آج ہم میں نماز کی بات لے لیتے ہیں، میں نماز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز ہے نماز، ہم پنجگانہ نمازی بھی دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز شروع کی جب میری داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی بھی نہیں تھی، اور داڑھی آئی کالی ہو کے سفید ہو گئی، اور کبھی نماز نہ قضا ہوئی۔ نماز کا قضا ہونا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں میں نے زندگی میں تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی۔ یہ ہو گیا قول، یہ ہو گیا دعویٰ۔ اب آئیں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے ظاہر ہوتا ہے باطن ہوتا ہے نا، اس کا ہر شے کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ اب عمل کا بھی اثر ہوتا ہے، نکتب ما قدموا وآثارہم، تو عمل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے، قرآن مجید، کہ نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روک دیتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، بے حیائی سے، والمنکر، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے کہا ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا، اثر۔ آپ آگ لگائیں، اس کو آپ آگ لگا دیں، اس کپڑے کو، بشرط کہ آگ لگ جائے۔ آگ نہ لگے تو آپ کھڑے 100 سال شور مچاتے ہیں لگی ہے لگی ہے، جب لگی نہیں تو جلائے گی؟ ایسا ہی ہے نا، لگ گئی، اگر لگ گئی تو آپ کی چاہت دیکھے گی کہ بھی کپڑا اچھا ہے، آپ نے ابھی کرایہ پہ لیا تھا، کرایہ دینا ہے تو چلو میں جلاؤں گا۔ اس کا اثر ہے بابا، لگ گئی تو جلا دے گی۔ سمجھ آ گئی آپ؟ نماز کا اثر ہے کہ اگر پڑھی گئی، اگر نماز پڑھی گئی تو اس کا اثر یہ ہے کہ جس پیشانی سے سجدہ حقیقی سرزد ہو جائے، ادا ہو جائے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ طبیعت میں بے حیائی نہیں چھوڑتی۔ یہ نماز کا اثر ہے، یہ نماز کا اثر ہے کہ اگر پڑھی گئی تو پھر آپ کو نہیں دیکھتی، اس کا اپنا اثر ہے۔ جیسے آگ نہیں دیکھتی، لگ جائے تو جلاتی ہے۔ نماز ادا ہو جائے، نہ بے حیائی رہتی ہے، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی رہتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب بتائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، قرآن سچا ہے یا؟ جس نے شک کیا کہ سچا نہیں ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے، اگر ادا ہو جائے، نماز پڑھی جائے، تو پڑھی گئی نماز جو نمازی ہے اس کی نگاہ میں، سوچ میں، دل میں، کردار میں بے حیائی کوئی جلا کے راکھ کر چھوڑتی نہیں۔ جن سے مخالف کی ربط نہیں رہتی، کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، کہ اسے سجدہ بھی ہو، اس حسن کے سوا بھی کوئی حسن اگر کھینچتا ہے تو پتہ چلا کہ ابھی اس حسن کا ذائقہ ملا نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ بے حیائی نہیں رہتی، اور دوسرا والمنکر، جھوٹ، بے ایمانی، حرام خوری، دھوکہ دہی، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے وہ طبیعت سے نماز نکال دیتی۔ یہ نماز کا اثر ہے۔
اگر بندہ نماز پڑھاتے پڑھاتے اور پڑھتے پڑھتے زمانے بیت جائیں اور سال بیت جائیں اور بڑھاپا آ جائے، مگر وہ فطرت نہیں جاتی گندگی والی، جھوٹ نہیں جاتا، اندر سے نفرت نہیں جاتی، بغض نہیں جاتا، عناد نہیں جاتا، حرام خوری نہیں جاتی، گندگی نہیں جاتی، اللہ کی نافرمانی نہیں جاتی، تو دو میں سے ایک بات ضرور ہے، دو میں سے ایک بات معاذ اللہ یا کہنا پڑے گا قرآن ٹھیک نہیں کہہ رہا، اور اگر قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے کہ میری تو کبھی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب کھولے تو پتہ چلے کبھی ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نماز ہوتی تو اثر چھوڑتی، نماز ہوتی تو اثر چھوڑتی۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز کا اثر ہے کہ نماز مومن کو معراج کرواتی ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا، اے علی جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ کبھی اسے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے؟ قربان جائیں، جب یہ کہا تو ولایت جلال میں آ گئے، علی جلال میں آ گئے، اور فرمایا اللہ کی عزت کی قسم علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اس کا جلوہ نہ کرے، اور سیدہ کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز تو وہ تھی نا کہ ایسی آشنائی ہے، سردیوں کی جھاڑے کی لمبی 14 گھنٹے کی رات ہے، نماز کا اثر دیکھیں نا، جنہوں نے پڑھی ان کا حال دیکھ لیں کہ سردیوں کی جھاڑے کی راتیں، ٹھنڈی راتیں، 14 گھنٹے کی رات، آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ آ جاتے اور 2 رکعت نماز نفل سے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آتی، رکوع میں جاتی، اور جب پیشانی اس کے حضور رکھتی تو سبحان اللہ اس سے کلام کرنے کا عجیب ہی مزہ تھا، یہ کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلی، اتنی لذت اتنا سرور ملتا کہ فجر کی اذان آ جاتی، آئے اے سیدہ تیری عظمت کو سلام، فجر کی اذان آ جاتی اور آپ سجدے سے سر اٹھا کے ٹھنڈی آہ بھر کے فرماتی کہ مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ کی نماز کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکتا، تو نماز تو معراج کروا رہی ہے، اور آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، جو دین مصطفیٰ لے کے آئے، جو ظالموں کو پکڑتا ہے، جو طاغوت کو گراتا ہے، جاء الحق و زاق الباطل، جو ظلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جس میں ظالم پنپ نہیں سکتا، آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اس دین کا ستون نماز ہے، یعنی عمل نماز معاشرے میں حق کو بلند کر دیتا ہے، عمل نماز جھوٹے بے ایمان حرام خور ظالم گنڈے لٹیرے انہیں پکڑ کے صرف نماز ہی ایسی نماز ہے کہ وہ اس معاشرے میں پنپ نہیں سکتی جہاں نمازی رہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے دین کو کا ستون بن جاتی ہے نماز۔ میری کیسی عجیب نماز ہے کہ پڑھتے پڑھتے داڑھی سفید ہو گئی، ارے معاشرے میں دین مصطفی کو استحکام کا ملنا تو دور کی بات ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا بچہ ہی دیندار نہیں ہو سکا، تو پھر 2 میں سے ایک بات ہے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ کہنا پڑے گا
کہ یا تو آقا کا قول ٹھیک نہیں ہے، استغفر، قرآن صحیح نہیں کہہ رہا، اور اگر قرآن صحیح کہہ رہا ہے اور صاحب قرآن صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہیں ہوئی، کوئی جماعت نہیں ہو رہی۔ ایک سوال میں نے قائم کر دیا، اب اس کا جواب کدھر سے لیں؟ قرآن پاک دیتا ہے۔ جیسے ظاہری نماز ہوتی ہے نا، ظاہری نماز کی قبولیت کے لیے ظاہری 5 شرطیں میں بتانا چاہتا ہوں، پڑھ کے بھی نہیں ہوتی، پڑھ کے بھی۔ ایک شخص ہے، اس کے کپڑے پلید ہیں کپڑے، وہ پلیدی دوری نہیں کرتا اور ساری نماز پڑھ دے، ہوگی جی؟ سبحانک اللہ بھی اس نے پڑھی، اس نے فاتحہ بھی پڑھی، قل ہو اللہ بھی پڑھی، تسبیحات پڑھی، رکعتیں پوری پڑھی، رکوع سجدے قیام قعدے سب کچھ کیا، مگر کپڑے نہیں پاک کیے، تو ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ پڑھ کے بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، کپڑے پاک تھے، چلو ٹھیک ہے، جسم پاک نہیں، وضو ہی نہیں کیا، تو ساری پڑھ دے ہوگی؟ تو یاد کریں کہ پڑھ کے بھی نہیں ہوتی بابا، اگر اس کی شرط پوری نہ کی جائے۔ چلو جسم بھی پاک کر لیا، کپڑے بھی پاک کر لیے، جگہ ہی گندی تھی جہاں کھڑا تھا، پلید پہ جگہ پہ پڑھ دی، ہوگی؟ تو شرط پہلی یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو اور جگہ پاک ہو، تو پھر نماز ہوگی، پھر ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اب وہ پاک کرتا ہی نہیں کپڑے، تو 100 سال پڑھے اور کہتا پھرے میں تو بچپن سے شروع کی تھی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں 100 سال کا، میری کوئی نماز کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ تو بابا تمہارے چھوڑنے سے یا نہ چھوڑنے سے ہوتی ہے، یا اس نے جو شرائط عائد کی ہیں ان کو پہلے پورا کرو؟ یہ ساری پہلے کرنی ہے، اندر جا کے نہیں کرنی ہے۔ کپڑے پہلے پاک کرنے ہیں، جسم پہلے پاک کرنا ہے، جگہ پہلے پاک کرنی ہے۔ چلو ایک شرط پوری کر لی، دوسری شرط، پتہ ہے کہ یہاں کعبہ کس طرف ہے، پتہ ہے کعبہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے پڑھ دے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے اور جسم بھی پاک ہے، وضو بھی ہے، مگر رخ ہی بدل دیا، تو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی عشاء پڑھنے آئے تھے تو فجر میں پھر اٹھنا پڑے گا، تو چلو 2 رکعتیں سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، 4 رکعتیں ہی ہیں نا، تو چلو عشاء کے ساتھ ابھی فجر کی پڑھ جاتا، ہوگی؟ وقت بھی چاہیے اس کا، جی ہے نا، یہ سارا وقت بھی چاہیے۔ اب سطر بھی ڈکاؤ، ایک شخص کہتا ہے وہ ننگا ہی پڑھ دے۔ مرد کے لیے لازم ہے جو فرض ہے، فرض نماز میں جو فرض ہے، ہم تو مستحبات پر ہی لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ شریعت نے جو نماز کی ادائیگی کے لیے فرض رکھا ہے نا، فرض، جس کے پاس کپڑا نہ ہو تو کم سے کم یہ گھٹنے مرد کے لیے، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی شے، مرد میں 9 اعضائے عورت ہیں مرد کے اندر، اور وہ گھٹنوں سے لے کر ناف سے نیچے اس کے اندر ہے۔ مرد کا گھٹنے اور ناف کا حصہ، اتنا حصہ وہ سطر ہی نہ کرے، ننگا ہی پڑھتا رہے، تو پڑھتا رہے، نہیں ہوگی۔ اور نیت چاہیے عورت کے لیے، یہ چہرہ، دونوں ہاتھوں کی یہ کلائیاں، یہ جو گھٹ ہے نا، گھٹ، یہ عورت ہے، عورت کا اگر اس کا اتنا بازو ہوا ایسے تو ساری عمر نماز پڑھے نہیں ہوگی، یہ یہاں تک ہونا چاہیے ٹکا۔ اسی طرح ٹخنے بھی عورت کے اعضائے عورت ہیں، پاؤں کا اوپر والا حصہ، پاؤں کا نیچے والا حصہ، اس کو چھوڑ کے، یہ اتنا چھوڑ کے وہ ساری عورت ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اس کے بالوں کی چمک بھی نہ آئے باہر، یعنی اتنا باریک دوپٹہ لیا کہ بال نظر آتے، چمک آتے، وہ ساری زندگی پڑتی رہے، نہیں ہوگی۔ نیت ضروری ہے۔ ایک بندہ گن پوائنٹ پہ کہ گولی مار دوں گا پڑھ نماز،
وہ گولی سے ڈر کے پڑھ دے. نہیں، اللہ پاک کہتا ہے گولی سے نہ ڈر، میرے ساتھ پیار میں آنا، مجھ سے باتیں کر، مجھے سجدہ کر. نہ تجھے کسی کا ڈر ہو، نہ کسی اور کی چاہت ہو، چاہت بھی میری ہو، ڈر بھی میرا، پھر نماز ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ 5 شرطیں پوری کر دیں اور یہ نہ بتائیں کہ آپ نماز میں سارا دکان کا صاف کر دیا تھا میں نے، یہ نہیں بتانا. یہ بندے کا اللہ کا راز ہے. ٹھیک ہے، تربیب یہ ہے کہ دھیان ادھر کرو، لیکن اپنا نہیں بتانا کہ میں نے بیٹی کی ساری شادی کر دی آج نماز میں. یہ نہ بتائیں اور یہ 5 شرطیں پوری کریں. دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا تیری ظاہری نماز نہیں ہو گئی. ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ تو ہو رہی ہے، یہ تو ہر ایک کی ہو رہی ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ دین کو ستون کیوں نہیں مل رہا؟ سوال یہ ہے کہ معراج کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے وہ نماز کیسے ہوگی؟ تو جیسے اس کے لیے شرطیں ہیں، قرآن مجید کے اللہ پاک نے اس کا بھی سلیقہ سکھایا. قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہوا. کون؟ اب دیکھیں نماز اینڈ پہ آئے گی، اس سے پہلے بہت کچھ کرنے والا ہے. فصلہ آخر پہ ہے. فلاح کس نے پائی؟ من تزکا، جس نے سب سے پہلے اپنے تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس کیا، جو آقا کی نگاہ باغ کرتی تھی صحابہ کا. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ قرآن پڑھتا ہے تو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، تمہارے قلب کو، سوچوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، سب کو پاک کرتا ہے. من تزکا، پھر اس کے بعد میں وذاکر اسم ربہ، پھر ہر دھیان، ہر خیال، ہر تصور، ہر سوچ کو نکال کے پھینک کے اس کا ذکر کرے. اپنے رب کی طرف دھیان، سوچ، تصور، خیال، وجدان میں کوئی اور نہ ہو، ایک یہ ہو سیدہ کائنات کی طرح ایک وہ ہو. سبحان اللہ. اپنے رب کی یاد بسا لے من میں، اپنے رب کی یاد من میں بسا لے کہ من میں کوئی اور نہ ہو، نہ دولت ہو، نہ کاروبار ہو، نہ گھر بار ہو. جب مسلح پہ آئے تو پھر ساری دنیا نکال کے پھینک کر ہر ایک چیز کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنے وجدان کو، اپنے باطن کو، اپنے دھیان کو، سب کچھ اس کی طرف یوں اس طرف مڑ جائے کہ حضرت مولا علی کی طرح کہ پھر کوئی نیزے کھینچ لے تو درد تک درد محسوس نہ کرے. اتنا دھیان ادھر جائے، اتنا دھیان. فصلہ، پھر نماز پڑھے. تو وہ نماز جو دین کا ستون بنتی ہے، وہ نماز جو عرش تک لے جاتی ہے، وہ نماز جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس سے پہلے بھی جیسے ظاہری شرطیں کرنا، پوری کرنا ظاہری نماز کی قبولیت کے لیے لازم ہے، تو نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. وہ پہلی 5 شرطیں ظاہر کی تھیں، آگے پھر اگلا جہان سارا باطن کا ہے. باطن کا ہے. اس پر پھر صوفیہ نے یاد رکھ لیں، آپ ساری تاریخ پڑھ لیں، جب بھی دین زندہ ہوا کسی صوفی نے کیا، کسی صوفی نے. اور صوفی علم کا متضاد نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صوفی تھا تو علم والا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ سلطان العارفین کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ. صوفی بہت بڑا عالم ہوتا ہے
بس ایک عالم عام عالم میں اور ایک صوفی عالم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام عالم سارا ظاہر پہ زور دیتا ہے اور صوفی عالم تزکا پہ زور دے کے بندے کو اندر باہر سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی غوث سمدانی بنتے ہیں جو وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیر بھی تھے اور مفسر بھی تھے، اور ابن جوزی جیسے آپ کے شاگرد ہیں، اور امام رازی جیسے آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہ کپڑے شپڑے اور وہ تودیاں شوتیاں اور مندریاں پہننا تصوف ہے، اس کو نہیں کہتے۔ من تزکا، کپڑوں سے نہیں تصوف بنتا، شکلوں سے نہیں بنتا، ٹوپیوں سے اور چادروں سے اور کپڑوں سے اور ٹخنے ننگے کرنے سے، حلیے بدلنے سے نہیں بنتا۔ صوفی جیسے بھی کپڑے ہوں، یہاں کسی کی چادر نہیں رکھتا، اس کا دل اتنا صاف مزکا مصفا ہوتا ہے کہ اس کے من میں سوائے رب کی چاہت کے اور کوئی نہیں۔ وہ چاہے تخت پہ بیٹھے، وہ چاہے گاڑیوں پہ بیٹھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لباس ہی ایسا ہوتا تھا، وقت کے بادشاہوں کو اتنا قیمتی لباس میسر نہیں ہوتا تھا جو ولیوں کا تاجدار پہنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے حلیہ بدل دیا سارے، چند ظاہری چیزوں کو بدل لینے کا نام صوفیوں نے صوفی بنا دیا، تصوف بنا دیا۔ تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہے۔ اب من تزکا کیا ہے؟ ذات رکھ لیں اس نماز کے لیے، پھر جیسے ظاہر میں پاکیزگی ضروری ہے، باطن کی بھی ضروری ہے۔ کپڑے جیسے گندے ہوتے ہیں نا، یاد رکھ لیں، جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں ایسی آنکھیں بھی گندی ہوتی ہیں۔ جیسے جسم گندا ہوتا ہے ایسے دل بھی گندا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی شلوار گندی ہے ایسے کان بھی گندے ہوتے ہیں۔ آپ کی قمیض گندی ہے آپ کی زبان بھی گندی ہوتی ہے۔ آپ کی ٹوپی امامہ اگر گندا ہو سکتا ہے، دھونا ضروری ہے، تو یاد رکھ لیں آپ کے کانوں، آنکھوں اور ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ تو آئیے آپ ساری تاریخ اٹھا لیں، صوفیہ ہمیشہ وہ ظاہر سے زیادہ باطن سنوارنے کی بات کرتے ہیں۔ جس بندے کا باطن سنور جائے وہ کبھی دوسرے کو نہیں دیکھتا، میری کتنی ہے تو اس کی کتنی ہے، میری ٹوپی ہے تو اس کا امامہ ہے، میرے کپڑے، میرے ٹخنے، یہ چیزیں صوفیہ کی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں میں اللہ والا نہیں الجھتا، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ صاف ہے تو سب کچھ ہے، یہ صاف نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے صوفی آپ اٹھا کے دیکھیں، مثلا بابا بلے شاہ، وہ کہتے ہیں 12 دھومے لتاں گوڑے۔ اے دیکھنا میری کتے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، کونی تے نہیں سکی رہ گئی، کونی سکی تھی تے بڑی فکر ہے کہ نہ رہ جائے۔ اب میرے ٹخنے تے نہیں سکے رہ گئے، بھئی یہ بھی ضروری ہے پر سب کچھ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 12 دھویں لتاں گوڑے تے تیرے اندر رہی پلی تھی، وہ دھوتا ہی نہیں کدی۔ دنیا دارا رب نال بھی 400 بھی کی تھی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ ہر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کے من کو جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حضرت سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ چھ رب ملدا ناتیاں توتیاں، جمعہ آ گیا ناؤ، عید آ گئی ناؤ، احرام بندنا ہے ناؤ، عمرہ کرنا ہے نائی جانتا ہے۔ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں، وہ ہر وقت ہی نہ دے رہے ہیں۔ جے رب ملدا مون منایا،
کوئی کہتا ہے مجھے رگڑاؤ، کسی نے انچی ٹیپ اس کی چھوٹی ہو گئی بڑی ہو گئی، اس کے سوا دین ہی نہیں بچا. یہ رب ٹنڈا کراؤ. وہ کہتے ہیں اگر ان چیزوں سے رب ملتا، جے رب ملدا مون منایا، ملدا پیٹاں بکریاں، ان کی بھی روحوں اتاری جاتی ہے نا، تو انہیں ملتا. آگے فرماتے ہیں جے رب ملدا جتیاں ستیاں، ملدا دادا کھسیاں. چلے کاٹو، غاروں میں چلے جاؤ، خلوت میں چلے جاؤ، نکاح نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اگر ایسے رب ملدا تو پھر وہ جو جانور ہوتے ہیں نا، داد کہتے ہیں اس کو، بیل کو، کھسی دان، تو انہیں مل جاتا. اور قربان جائے، کیا بات کر دی. میں حضرت باہو رب اونا نو ملدا جنہ دیاں نیتاں اچھیاں. اگر نیت دوسروں کے لیے اچھی نہیں رکھتا، غصہ پالتا ہے، نفرت پالتا ہے، عداوت پالتا ہے، میری بڑی ہے اس کی ایسی کی تیسی، میں اسے ملوں گا نہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کبھی آقا کو ایسے لڑتے دیکھا تھا؟ یہ کون سا دین آ گیا؟ نفرت، عداوت، بغض، عناد، حسد، کینہ، سارا اندر بھرا پڑا ہے. اب وہ نماز جو معراج کرواتی ہے، تو جیسے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، تو جسم کے مقام پر دل کو رکھے. صوفیہ نے رکھا، دل پاک ہونا چاہیے. لوگوں جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ارے ایسے دل بھی گندا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھ لو، کپڑا گندا ہو جائے. امام غزالی تھے، امام غزالی تھے، غالب امام غزالی. آپ نے جمعے کے دن نماز پڑھی. دل گندا ہوتا ہے، میں یہ پہلے تھوڑی بات کر لوں. دل گندا ہوتا ہے کیسے؟ دل گندا ہوتا ہے ایک مسلمان تو کیا، کسی انسان کی ذاتی نفرت پالنے سے. ذات کی نفرت نہیں ہوتی، اصول اور قاعدے اور مذہب کی ہونی چاہیے، ذات کی نہیں ہونی چاہیے. ذات صرف وہ سامنے ہو، کسی ذات کو اتنی اہمیت نہ دے کہ اسے دل میں رکھ کے اس کے ساتھ کوڑتا رہے، لڑتا رہے. جب سامنے آئے اس سے نفرت کرے، جب اس کا ذکر کرے اسے نفرت کرے. بھئی تجھے تو بندوں سے فرصت نہیں، تو اسے کب یاد کرتا ہے؟ قلب مؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اور ہم نے اس کو سوچا نہیں، اسے رکھا نہیں، اور ساری دنیا کو بسا رکھا. کہیں حرص ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں طمع ہے، کہیں بغض ہے، کہیں عناد ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں کدورت ہے. ساری مخلوق میں، مخلوق سے کٹ کے خالق میں گم ہو جا بس. اور جو خالق میں گم ہوتا ہے اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے، اسے کوئی گالی دے دے، اسے کوئی فتویٰ لگا دے، اس پر کوئی الزام لگا دے، پرواہ ہی نہیں کرتا. میں نہیں تے مینوں کی، یہ میں کئی سارے رفڑ ہیں، سارے رفڑی میں نے. وہ کہتا ہے میں ہے نہیں مینوں کی. وہ جی تانوں وہ فلان ہے جڑا نا یہ کہتا ہے کہ تانوں ہے گال کڈیے. اچھا جی ٹھیک ہے، وہ بھی تانوں گال کڈیے، ٹھیک ہے. وہ لچتا نہیں انہوں نے، کیونکہ اس کے دل میں کوئی نہیں رہتا. کوئی کیا، وہ خود بھی نہیں رہتا، بس وہی رہتا ہے بس. میں تے ہائے ہائے مینوں روٹی نہیں دیتی، مینوں بوٹی نہیں دیتی، مینوں گال کٹ دیتی، مینوں اتے نہیں بٹھایا، میں لڑائی جھگڑا فساد، بس اور کچھ نہیں. تو فکر بنا اتنا چوں پھر کڈ دریا مچھیاں وانگوں گوتے لا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا. ارے یہ ایسی گندگی ہے، ایسی گندگی. اسی طرح
اسی طرح کسی بندے کا بغض پالنا، حسد پالنا، پیسے کی لالچ پالنا، دنیا کی لالچ پالنا، دنیا کا حرص پالنا، کوئی بھی ایسی گندگی جو آپ سمجھتے ہیں کہ کپڑے کو لگ جائے تو اس سے زیادہ کوئی اور پلید نہیں ہے، جس سے یہ لگنے سے کپڑا پلید ہوا ہے، تو یاد رکھ لو وہ پلیدگی بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی پلیدگی اللہ کے مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا ہوتا ہے، غیبت سے ہوتی ہے، حرص و لالچ سے ہوتی ہے، تو دل گندا ہوتا ہے۔ اب آ جائے امام شافعی، امام غزالی، امام غزالی موضوع ہوتا ہے نا ایک، وہ موضوع بیان کرتے ہیں، پھر وقت آئے گا تو پھر وہ موضوع ہو جائے گا، گڑمڑ کریں گے نہ وہ ملے گا نہ وہ ملے گا، اتنی جلدی نہ کریں۔ میں اس کر رہا تھا کہ امام غزالی تھے نا، امام غزالی، تو جمعہ کا دن تھا، غسل کیا، سفید کپڑے پہنے، اور سفید کپڑے پہن کے تو آپ نماز مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے۔ وہ پراپر راستہ نہیں تھا، جیسے کھیتوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح پگڈنڈی پہ چل رہے تھے، تو راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ جب کتے کے پاس سے گزرنے لگے نا تو یوں کر کے سارے کپڑے سمیٹ لیے اور تھوڑا ہٹ کے گزرے۔ اللہ پاک نے اس کتے کو زبان عطا، جب دل بدلتے ہیں تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے، کتے کو زبان عطا کی۔ کتے نے کہا امام صاحب خیر ہے، بڑا بچ کے ننگے، میں بڑی قابل نفرت ہوں۔ صوفی نفرت نہیں کرتا، یاد رکھ لیں، صوفی نفرت نہیں پھیلاتا، نہ نفرت کرتا ہے نہ نفرت پھیلاتا ہے، وہ گندے مندوں کو بھی پاس بٹھاتا ہے، ہر ایک کو پاس بٹھاتا ہے۔ تو پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ کتا بھی بول رہا ہے، تو پھر کہنے لگے بھئی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر کپڑے پلید ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کتے نے کہا حضرت صاحب میں اگر گیلا ہوتا اور وہ گیلا پانی آپ کے کپڑے کو گیلا کرتا میرے جسم کا، یا میرا لعاب لگتا تو پھر ہوتا آپ کا کپڑا پلید، تو چلو ہو جاتا، اللہ نے پانی دے رکھا ہے، صابن دے رکھا ہے، جا کے دھو لیتے۔ یہ جو اندر دل گندا ہے اسے پاک کون کرے گا؟ کپڑے ہی تو ہی جان دے جے، اندر کون؟ کپڑے گندے ہو جائیں تو پانی سے دھل جاتے ہیں، دل گندا ہو جائے تو بہت مشکل، وہ نہیں دھلتا، وہ پھر وہ دھلتا ہے تو پھر کسی صاحب نگاہ، پھر جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے، پھر کسی کی صحبت، پھر کسی کی نگاہ، پھر کسی کا تصور، وہ ہوتا ہے۔ اگر دل گندا ہے آپ کا اور آپ کئیوں سے نفرت کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور کسی دو کے درمیان لڑائیاں کراتے پھرتے ہیں، اور آپ تقریر بھی بالفرض علماء کی بات کر لیں، تقریر کرے 2 گھنٹے کی تقریر کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ سننے والے ایک خاص طبقے کے مسلمان طبقے کے دشمن بن جائیں، تو آپ نے کون سی تبلیغ مصطفیٰ کی ہے؟ کبھی ایسی کوئی تبلیغ آقا کے بھی دکھا دیں۔ یہ ہے کہ دل کو پاک کریں، اگر دل پاک ہے تو پھر آپ کی ایک سجدہ کئیوں کے 100 سال کے سجدے سے عظیم اور بہتر۔ اور اگر دل پہ کبھی توجہ نہیں دی اور اس پہ کبھی صاف کرنے کی کوشش، من تزکا کے عمل سے نہیں اگر آپ گزرتے، اس طرف نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پڑھتے رہے، پھر جیسے گندے کپڑے پڑھ کے 100 سال بھی نماز پڑھے تو نہیں ہوتی، اسی طرح دل گندا رہے، حریص رہے، لالچی رہے اور نفرت پالے اور قدورت پالے اور حرص پالے اور حقد پالے اور حسد پالے، تو پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ کو کوئی سجدوں کی محتاجی نہیں ہے۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے اور سجدوں میں اثر لانا ہے کہ آپ کے وجود سے بھی آپ بولے نہ، مگر آپ کے قرب میں بیٹھنے والے وہ خود پاک ہو جائیں، ایسا دل بنا لیں،
ایسا دل بنا لیں. اور یہ میں 5 منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اسی طرح یہ دل کو جسم کے مقام پہ رکھا. اسی طرح یہ کپڑے 3 ہوتے ہیں نا، ایک سر پہ آ گیا، ایک اوپر قمیص ہو گیا، ایک نیچے آ گیا، وہ جو بھی ہے پاجامہ ہے شلوار جو بھی ہے، تو 3 کپڑے ہو گئے نا. تو صوفیہ نے ان تینوں کی جگہ پر ایک کے مقام پر آنکھ رکھی، ایک کے مقام پر کان رکھے، ایک کے مقام پر زبان رکھی. ان تینوں کا پاک ہونا بھی لازم ہے. اگر یہ پاک نہیں تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، آپ جو حج کریں جا کے، آپ روزے رکھیں، چلے کاٹیں، کچھ نہیں ملے. تو نگاہ کیسے گندی ہوتی ہے؟ ہر اس طرف دیکھنے سے نگاہ گندی ہوتی ہے جہاں اللہ نے منع کر دیا. بس ادھر نہیں دیکھنا، اس کو پاک رکھنا ہے. اور اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے باطل نے ہر دور میں نوجوانان ملت اسلامیہ کی نگاہوں کو گندا کیا. اور نگاہ ایک ایسی شے ہے، اگر یہ گندی ہو تو دل پاک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اقبال نے کہا نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیر. حضرت سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، جو لوگ عظیم ہوتے ہیں ان کے بچپن بھی عظیم ہوتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات عظیم، وہ بچپن سے عظمت والے ہوتے ہیں. تو آپ کے سوانے میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، 6-7 سال عمر تھی. اب آپ نے قمیض پہنا ہوا تھا. اب دیکھیں نا، قمیض پہن لیا تو سارا معاملہ چھپ گیا نا، مگر نیچے شلوار یا پاجامہ نہیں تھا. اب جب پاجامہ نہ ہو تو بے شک چھپا ہے، ذہن میں تو رہتا ہے جیسے ننگا ہوں، ہے نا ایسا. تو قمیض اوپر سے پہنا ہوا تھا، نیچے وہ پاجامہ یا نکر یا جو بھی وہ نہیں تھا. تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں ننگا ہوں. تو گلی میں تھے تو ادھر سے 4-5 خواتین آ گئی. تو آپ نے کیا کیا، یہ کپڑا اٹھا کے وہ آنکھوں پہ رکھ لیا. وہ دیکھ کے ہنس پڑی. وہ کہتی ہیں بیٹے یہ آپ نے کیا کیا؟ بھئی جو چھپانا تھا وہ تو سارا ہو گیا، تو یہ کیا کیا؟ یہ تو الٹ ہو گیا سارا بیٹے. آپ نے فرمایا نہیں محترمہ، سیدھا کیا ہے. اچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے راستہ ہی بند کر دیا. آئے ادھر جتنی خرابی جانی تھی ادھر سے جانی تھی، تو میں نے اسے ہی بند کر دیا، اب کوئی پرواہ نہیں. ادھر دیکھ، ٹیلی ویژن میں دیکھ، موبائل میں دیکھ، ہر وقت گندگی آنکھوں میں سماتی رہے تو بابا کون سا سجدہ، کون سی عبادت، کون سی نیکی؟ نگاہ کو پاک کرو. اور مرد کلندر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مرد وہ ہے اس کی نگاہ میں گندگی نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی. اسے پاک کریں. اور یاد رکھ لیں کہ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی جو سب کچھ برباد کرتی ہے.